آج 20 جون ہے اور یہ جنگ اب دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ پچھلے 7 دن سے ہم ڈیلی کی رپورٹس دیتے رہے، ڈیلی کے اٹیکس کو گنتے رہے، ڈیلی کی کیجویلٹیز کو رپورٹ کرتے رہے، مگر میں آج بات کرنا چاہوں گا اس چیز کی جو سب سے زیادہ الارمنگ ہے۔ ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کچھ پاکستانی بھائی یا کچھ ایسے لوگ جو اس جنگ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں مگر اس جنگ کے آفٹر ایفیکٹس کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر آج ہی کے دن پہ ایران پہ اسرائیل کی طرف سے نیوکلیر اٹیک ہو جاتا ہے یا تو ایک بہت بڑا کنونشنل اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پہ ہوگا، کیونکہ پاکستان اپنے ویسٹرن بارڈرز میں آلموسٹ 900 کلومیٹر سے زیادہ شیئر کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو پچھلے 7 دنوں میں ایران نے ایک بھاری اٹیک کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے ہائپرسونک میزائلز کو یوز کیا، ڈیفرنٹ سٹیز کو ٹارگٹ کیا، مگر یہ جنگ اب بھی ایک سٹیل میٹ کی صورت میں ہے کیونکہ ایران کی لیڈرشپ اور نیوکلیر سائنٹسٹ کو مارا جا چکا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نیتن یاہو کے اس بیان کو جو انہوں نے 13 جون کو کہ یہ جنگ 2 ویکس تک چلے گی اور اس میں مین مشن ہوگا کہ ایرانین رجیم کو گرایا جائے۔ And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ 1980s میں جائیں اور اس وار کو دیکھیں جو ایران عراق کے درمیان 8 سال تک چلی، مگر اس کریٹیکل ٹائم میں بھی اسی رجیم نے سروائیو کیا اور آج ایران کو اس سچویشن تک پہنچایا کہ وہ اسرائیل کے مد مقابل آ کھڑا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت سوال ان لوگوں سے کریں جو عالمی تحفظ کے محافظ ہیں، ان سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ ایران نہیں بلکہ اسرائیل تھا جنہوں نے UN چارٹر اور انٹرنیشنل لا کو بریچ کیا۔ اگر یہ جنگ مزید کچھ دن کے لیے بڑھتی ہے اور دونوں طرف سے میزائلز اٹیک نہیں رکتے اور ایئر سٹرائکس بھی نہیں رکتی، پھر یہ خطے کے امن کے لیے ایک خطرے کی علامت بنے گی۔